بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، یعنی جو اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہوا تو وہ قریبی رشتہ دار اس مالک پر آزاد ہو جائے گا۔ یہ حدیث قریبی رشتہ دار کی آزادی کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، لہذا قریبی رشتہ دار کی آزادی کو بیان کرنے میں یہ حدیث نص ہوگی۔ اور حدیث کے لفظ ملکہ سے ملکیت کا معنی بغیر تأمل یعنی بغیر غور و فکر کے ظاہر ہو رہا ہے، لہذا ملکیت کا معنی دینے میں یہ حدیث ظاہر ہے۔ اب ہم ظاہر اور نص کے حکم کو جانیں گے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں سمجھ لیں۔ ظاہر ہو یا نص، دونوں کا تعلق الفاظ سے ہے، یعنی دونوں لفظ ہوتے ہیں۔ جیسے من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، اس حدیث میں ملک کا لفظ ہے اور ملکیت کا معنی دینے میں ظاہر ہے، یوں ہی اس حدیث میں عتق کا بھی لفظ ہے جو آزادی کا معنی دینے میں نص ہے۔ ظاہر اور نص کے الفاظ عام بھی ہو سکتے ہیں اور خاص بھی۔ اگر ظاہر اور نص کے الفاظ عام ہوں تو خاص ہونے کا احتمال رکھیں گے، اور اگر ظاہر اور نص کے الفاظ خاص ہوں گے تو تعویل کا احتمال رکھیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجاز حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس طرح حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے، اسی طرح ظاہر اور نص بھی خاص ہونے اور تعویل کا احتمال رکھتے ہیں۔ یوں ظاہر اور نص دونوں کے حکم میں تعویل کا احتمال آ جائے گا، اور احتمال یقین اور قطعیت کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو اب ظاہر اور نص کا حکم یہ بنے گا کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا تو واجب ہے، مگر غیر کے احتمال کے ساتھ۔ اب کس طرح جی، اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ اس آیت کریمہ میں الملائکۃ یہ لفظ ہے ایسا کہ جس سے فرشتوں کا معنی بغیر غور و فکر کے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو لفظ ملائکہ فرشتوں کا معنی دینے میں لفظ ظاہر ہے، مگر اس ظاہر میں تخصیص کا احتمال ہے، کیونکہ لفظ ملائکہ بعض پر بھی بولا جا سکتا ہے، تمام ملائکہ پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو اس لفظ ملائکہ میں تخصیص کا احتمال باقی تھا، تو اس کے بعد آگے کلہم کا لفظ آیا۔ اب یہ کلہم کے لفظ نے ملائکہ میں جو تخصیص کا احتمال تھا اس کو ختم کر دیا، تو اب لفظ ملائکہ کلہم کی تاکید کے ساتھ مل کر خاص ہو گیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب الملائکۃ کلہم یہ مؤکد تاکید مل کر لفظ خاص بن گیا ہے، مگر اس لفظ خاص میں بھی تعویل کا احتمال ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ ایک ساتھ کیا یا الگ الگ کیا، یعنی متفرق طور پر مختلف وقتوں میں کیا یا ایک ساتھ کیا۔ تو اب یہ لفظ خاص تھا، اس میں تخصیص کا احتمال تو نہیں تھا لیکن تعویل کا احتمال تھا، تو اس تعویل کے احتمال کو پھر اجمعون کے ذریعے ختم کیا گیا۔ تو یوں ظاہر اور نص پر عمل کرنا تو واجب ہے، مگر ان کے معنی میں تعویل اور تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے۔ تعویل تخصیص کا احتمال تو یوں کہ اگر لفظ عام ہوگا تو خاص ہونے کا احتمال رکھے گا، جیسے لفظ ملائکہ عام تھا، بہت سارے فرشتوں پر بھی دلالت کر سکتا تھا اور تمام فرشتوں پر بھی، تو لفظ عام تھا، تخصیص کا احتمال باقی تھا، کلہم سے اس کی تخصیص ہو گئی۔ پھر جب یہ خاص ہو گیا تو پھر اب تعویل کا احتمال آ گیا کہ بھی سجدہ کرنے کا جو حکم ان پر لگایا جا رہا ہے، وہ سجدہ کرنے کا حکم ان کے ایک ساتھ سجدہ کرنے کے اعتبار سے ہے یا الگ الگ طور پر سجدہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ تو پھر اجمعون کے ذریعے اس لفظ خاص میں جو تعویل کا احتمال تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا، یعنی سب فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ آئیے اب اس کو عبارت اور ترجمے سے حل کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو مالک ہوا اپنے قریبی رشتہ دار کا وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔
تو سرکار کا یہ فرمان نص ہے فی استحقاق العتق القریبی، قریبی رشتہ دار کی آزادی کے مستحق ہونے میں، وظاہر، اور سرکار کا یہ فرمان ظاہر ہے فی ثبوت الملک لہو، مالک کے لیے ملکیت کے ثبوت میں، وحکم الظاہری والنص، اور ظاہر اور نص کا حکم، وجوب العمل بہما، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، عامین کانا او خاصین، عامین عامن کی تثنیہ ہے، خاصین خاصن کی تثنیہ ہے، مطلب ہے کہ وہ دونوں یعنی ظاہر اور نص عام ہوں یا خاص ہوں، دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، مع احتمال ارادت الغیر، غیر کو مراد لینے کے احتمال کے ساتھ، وذالک بمنزلۃ المجازی مع الحقیقتی، اور یہ یعنی ظاہر اور نص میں سے ہر ایک غیر کو مراد لینے کے احتمال میں حقیقت کے ساتھ مجاز کے مرتبے میں ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جماع کیا ہو، یہ آیت کریمہ وضو اور غسل کے جو اسباب ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ اس میں لامستم، اس کا معنی حقیقی ہے چھونا اور معنی مجازی ہے جماع کرنا۔ تو حقیقی معنی مجازی معنی کا احتمال رکھے ہوئے تھا، تو یہاں مجازی معنی متعین ہو گیا کہ یا تم نے عورتوں سے جماع کیا ہو تو تم خوب پاکی حاصل کرو۔ تو دیکھیے یہاں لفظ جو ہے لامستم حقیقی معنی کا بھی احتمال رکھے ہوا تھا یعنی چھونے کا، اور ساتھ ہی ساتھ مجازی معنی کا احتمال بھی تھا یعنی جماع کرنے کا۔ تو پھر اس آیت میں مجازی معنی کو متعین کر دیا گیا کہ اس سے جماع مراد ہے۔